السلام علیکم ناظرین۔ مستنصر حسین طارد اردو ادب کا بہت بڑا نام، ناول نگار، افسانہ نگار اور سفر نامہ نگار۔ ان کا آج ایک مضمون آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ایک روزہ خور کے اعترافات۔ کہاں وہ دن تھے کہ ہم بھی اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور کہاں یہ دن ہے کہ مدت ہوئی ہے روزے کو مہما کیے ہوئے۔ حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 2 بجے کے بعد ٹچ می ناٹ ہو جاتے ہیں، یعنی چھونا نہ۔ روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے، اور ہم اس لیے بھی ان لوگوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو آج افطاری میں دودھ سوڈا پئیں گے، پکوڑے، سموسے، چاٹ اور کباب کھائیں گے، اور پھر پراٹھے تناول فرمائیں گے، اور ہم روزہ خور ان کا منہ دیکھیں گے، اور بچپن کی وہ کہاوت یاد آ جائے گی کہ راجے کھاندے بلیاں ویک دیاں، یعنی راجے کھا پی رہے ہیں اور بلیاں ان کا منہ دیکھتی ہیں۔ یقین کیجیے، ہم ہمیشہ سے تو بلیاں نہ تھے، ہم بھی راجے بلکہ مہاراجے ہوا کرتے تھے۔ خاصی باقاعدگی سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ثواب کے علاوہ بھی روزے رکھنے کے مختلف فوائد تھے۔ یوں بھی ان دنوں، یعنی ہماری نیم جوانی کے دنوں میں، روزے رکھنا ہمارا کلچر تھا، یہ ہمارے گھریلو نظام کا ایک جزو لا ینفک وغیرہ تھا۔ اچھا، روزہ رکھنے کے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ سحری کے وقت گھر میں اتنا کھڑاک ہوتا تھا کہ سونا مشکل ہو جاتا اور بیدار ہونا ہی پڑتا۔ چونکہ ہم ذات کے جاٹ تھے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جاٹ کا کھڑاک بھی کھڑکی توڑ ہوتا ہے۔ جاٹ تو بے شک تھوڑے بہت اب بھی ہیں، لیکن ہر قسم کے کھڑاک کے قابل نہیں رہے، اور اگر زبردستی سونے کی کوشش کرتے تھے تو بھی امی جان کے تہ در تہ دیسی گھی کے لہریے لیتے، توے پر سلگتے پلٹتے، یعنی جو جل اٹھتا تھا یہ پہلو، ایسے پراٹھوں کی مہک آتی تھی تو ہم ان کی خوشبو سے مخمور ہو کر آدھے سوئے آدھے جاگے باورچی خانے میں پہنچ جاتے، پیڑھی پر برجمان ہو کر چنگیر میں اترتے، ذائقے دار دھوم برابر دھوم پراٹھوں کو ذہن میں اتارتے، خمار سے جھومنے لگتے، اور پھر جب لسی کا ایک پورا کرمنڈل پی کر اٹھنے کی کوشش کرتے تو اٹھا نہ جاتا۔ چنانچہ ہم ایسے روزے رکھتے تھے۔ پھر سارا دن امی جان ہمارا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہماری بلائیں لیتی رہتی۔ ہائے میرا لال کا منہ اتنا سا رہ گیا۔ حالانکہ منہ اتنا ہی ہوتا جتنا کہ عام حالات میں ہوا کرتا تھا، اور میرے بیٹے کا رنگ کیا ہو گیا، حالانکہ حسب ثابت مشکی ہی ہوا کرتا تھا۔ ہونٹ کیسے سوکھ گئے ہیں، بس میرے چاند افطاری ہوا ہی چاہتی ہے۔ اچھا، یہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ بہت جھوٹ بولتی ہیں۔ میرے جیسے کالے شاہ کالے لال کو بھی چاند کہتی ہیں، اور ستم یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کہہ رہی ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی بات کچھ یوں تھی کہ اگر کوئی آپ کو چاند کہے تو یقین مانیے کہ اس نے کبھی چاند دیکھا ہی نہیں، سوائے تمہاری ماں کے۔ تو اب ہماری ماں مر گئی تو میں نئے کپڑے پہنوں کس کے لیے، بال بناؤں کس کے لیے، روزے رکھوں کس کے لیے؟ کوئی بلائیں لینے والا ہی نہیں رہا، اور کوئی چاند کہنے والا ہی نہیں رہا۔ ماں اے نی میں کنوں آنکھوں، درد وچھوڑے دا ای حال نہیں۔ روزے ہم نے بے شک ماں کی رخصتی کے بعد بھی رکھے، پر ان میں وہ لطف نہ تھے۔ مجھے یہاں ایک پرانا قصہ یاد آتا ہے، بیان کر لینے دیجیے۔ ناشتے کے وقت امی جان دھڑا دھڑ اپنے 6 عدد بچوں کے لیے پراٹھے بنا رہی ہوتیں تو ابا جی یوں ہی مسکراتے ہوئے کہتے کہ کاش میری ماں بھی ہوتی اور وہ سب سے پہلے میرے لیے پراٹھا بناتی۔ تو امی جان ناک چڑھا کر کہتی، ان زمانوں میں خاون کو آئی لو یو ٹو کہنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ خاون سے ذرا درست لہجے میں ہی بات کی جاتی۔ تو امی جان کہتی ہیں، آپ کی ماں نے ہمیشہ کے لیے بیٹھے تو نہیں رہنا تھا، آپ بوڑھے ہو گئے ہو پر ماں کے خیال سے بچے ہوئے جاتے ہو۔ اب ذرا فلمی تکنیک کے مطابق فلیش فارورڈ کر کے آئندہ زمانوں میں چلتے ہیں، اور میں کچھ مبالغہ نہیں کروں گا کہ میری بیگم ناشتے کے لیے بچوں کے واسطے پراٹھے بنا رہی ہے، اور میں اپنے باپ کی طرح مسکرا کے کہتا ہوں کہ کاش میری ماں بھی ہوتی اور وہ سب سے پہلے مجھے پراٹھا کھلاتی۔ تو یقین مانیے میمونہ نے بھی ناک چڑھا کر مجھے وہی جواب دیا کہ آپ کی ماں نے ہمیشہ کے لیے بیٹھے تھوڑی رہنا تھا، جانا ہی تھا۔ ایک مہم سی یاد جب میں نے اپنا پہلا روزہ رکھا، اپنی نانی جان کے گھر گھکھڑ منڈی کے ایک کچے گھر کے کچے صحن میں رکھا۔ یہ مت پوچھیے کہ کتنے برس کا تھا، یوں جانیے کہ دل تو بچہ ہے، تھوڑا کچا ہے۔ بقول میرے من پسند پنجابی شاعر ساوے پتر کے شاعر موہن سنگھ کے، بچے جیسا کوئی پھل نہ دیکھا، جتنا کچا اتنا میٹھا دیکھا۔ تو میں ایسا ہی بچہ تھا۔ آپ جانتے ہیں ان زمانوں میں گاؤں کی سویریں ایک مدت تک سویر رہتی تھیں، اور دوپہر ہوتی تھی تو گزرتی ہی نہ تھی، ٹھہر جاتی تھی، وقت ہنوت ہو جایا کرتا تھا۔
جب دوپہر ڈھلی تو میں بھی ڈھل کر نڈھال ہو گیا۔ میری نانی جان، جنہیں میں بیبے جی کہتا تھا، کہنے لگیں، تنسی تم پانی پی لو، بچوں کے لیے جائز ہے، دودھ پی لو۔ پر میں تو ایک اڑیل بچہ تھا، اڑ گیا۔ تب نانی جان نے ایک کچے کٹورے میں بھگوئے ہوئے بادام میرے سامنے رکھے کہ اچھا تم ان باداموں کے چھلکے اتارو، انہیں گھوٹ کر دودھ میں ملا کر تمہاری افطاری کا مشروب تیار کروں گی۔ چنانچہ میں باداموں کے چھلکے اتارنے میں مشغول ہو کر بھوک پیاس بھول گیا، اور جب بمشکل سورج ڈھلا تب محلے کی مسجد میں نوبت بجی اور اس کی آواز پورے گاؤں میں گونجی۔ اس نوبت میں ایسی ردھم تھی کہ گھروں کو لوٹتے سر شام مویشی بھی سر ہلانے لگے، اور باداموں والے گھٹے دودھ سے میں نے اپنا پہلا روزہ افطار کیا۔ اور مجھے آج تک اپنی نانی جان کا جھریوں بھرا وہ چہرہ یاد ہے، جس کی ہر جھری میں فخر کے دیے روشن تھے کہ آج میرے نواسے تنسی نے پہلا روزہ رکھا۔ ابھی تک 70 برس کے پار ہونے تک اگرچہ باقاعدگی سے تو نہیں، لیکن اکثر روزے رکھتا رہا، ثواب کے لیے نہیں بلکہ ماں کے پراٹھوں کی یاد میں۔ پھر یہی 2-2.5 برس پیشتر میرے بدن کے کچھ چیڑ پھاڑ ہوئی، متعدد آپریشن ہوئے، تو بعد ازاں روزہ رکھنا قدرے محال ہو گیا۔ میں بہانے نہیں کرتا، مجھ سے کہیں زیادہ عمر رسیدہ اور علیل لوگ باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں، مجھ میں شاید ایمان کی کچھ کمی ہے۔ پچھلے برس ایک ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے درخواست کی گئی کہ تارڑ صاحب کوئی شائع عنایت کیجیے۔ ٹیلی ویژن کا براہ راست نشریاتی اسٹوڈیو آپ کے گھر کے باہر تعینات ہو جائے گا، اور ہم لائیو کوریج کریں گے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ روزہ کیسے افطار کرتے ہیں۔ تو میں نے نوجوان اور مجھ سے از حد الفت رکھنے والے پروڈیوسر سے کہا کہ برخوردار میں تو روزے نہیں رکھ رہا، تو ہمارے ہاں افطار کا بندوبست کہاں؟ تو اس برخوردار نے کہا، تارڑ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، ہم جتنی بڑی مشہور شخصیت کے افطار کی لائیو کوریج کرتے ہیں، کیا وہ سب روزے رکھتی ہیں؟ آپ بھی ان کی مانند اداکاری کر دیجیے گا۔ تو میں نے معذرت کے ساتھ کہا، سوری، میں اتنا بڑا اداکار نہیں ہوں۔ میں ان دنوں حضرت سے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو روزے سے ہوتے ہیں، یقیناً یہ تو ماؤں والے ہوں گے، اپنی ماؤں کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر روزہ رکھتے ہوں گے۔ ایک تو میں 80 کے پیٹے میں ہوں، میرے بیشتر ہم اثر آس پاس سے چپکے سے گزرتے جاتے ہیں، اور پھر میری ماں بھی تو نہیں ہے جو مجھے سحری میں پراٹھے کھلائے اور سارا دن میری بلائیں لے۔ تو میں روزے رکھوں کس کے لیے؟ اگرچہ خواہش بہت ہے، بلکہ حوث ہے کہ روزے رکھوں، پر سکت نہیں۔ غالب میں خوار تھا اور میں روزہ خور ہوں، تو شرمندگی بہت ہے۔ ماں نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا اے حال نہیں۔ یہ مضمون بدھ 23 مئی 2018 کو لکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔